بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم class. I hope you are all doing well. Today we are going to end this chapter. ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے ہم اس کو اینڈ کریں گے سوشل بیہیویئر لا اینڈ ایتھکس کے. ٹھیک ہے, اور پھر کافی لمبا چیپٹر تھا ہمارا, آئی نو, اور پھر ہم اس کو ریوائز بھی کریں گے آہستہ آہستہ. باقی ہے کہ ریویژن سے آسان ہو جائیں گی چیزیں. بڑا اچھا چیپٹر ہے ویسے, زیادہ انٹریکشن کے بارے میں ہے, کمیونیکیشن پہ ہے, پھر ہیلتھ کیئر پہ ہے, گائیڈ لائنس ڈفرینٹ بتائی گئی ہیں, پرنسپلس ہیں, ایتھیکل کوڈز ہیں, چاہے وہ ہاسپٹل میں رہتے ہوئے ہوں یا کسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہوں, تو زیادہ اس پہ ایتھیکل بیہیویئرز پہ اس چیپٹر میں فوکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز لیکچر. کل کا بھی ریوائز کر لیتے ہیں ہم. کل ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ ہم نے پڑھی تھی لیگل گائیڈ لائنس فار ہیومن ہیلتھ. ہیومن ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی صحت. اب انسان کی صحت کون اس کا خیال رکھتا ہے؟ اگر بیمار ہو جائے تو ڈاکٹرز رکھتے ہیں. ایک انتظامیہ رکھتی ہے جس کو ہسپتال کہتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ سٹاف ہوتے ہیں, نرسز ہوتی ہیں, کمپاؤنڈرز ہوتے ہیں, فارماسسٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, پھر آگے فردر کیٹیگریز آتی رہتی ہیں. اب اس کو ان کا خیال ہیومن کا کس طرح رکھنا ہے, انسانوں کا, پیشنٹس کا, ان کے لیے ایک گائیڈ لائنس دی گئی ہیں, پراپر انسٹرکشنز ہیں, ان کے اکارڈنگ چلنا ہوتا ہے سب نے جو ہاسپٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ہر کوئی اپنی مرضی کرے گا تو پھر ایک کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکتا. تو ہیلتھ کیئر ہم نے پڑھا تھا. ہیلتھ کیئر کیا ہوتی ہے؟ ہیلتھ کیئر از دا ڈائگنوسس, ٹریٹمنٹ and prevention of diseases, illness, injury and other physical and mental impairments in human. ہیلتھ کیئر کا کیا مطلب ہے؟ ہیلتھ کیئر ہوتا ہے صحت کا خیال رکھنا. اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں تشخیص بیماری کی, پھر اس کا علاج یا دوسری بیماریاں جس سے پیدا ہو سکتی ہیں ایک بیماری سے, ان سے بچاؤ, النس, انجری جو وقتی طور پہ الرجی ہو جائے یا وقتی طور پہ آپ کا ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ انجری ہو جائے, زخم آ جائے, اینڈ ادر فزیکل اینڈ مینٹل امپیئرمنٹس ان ہیومن. یہ انسانوں میں جو دوسرے فزیکل یا مینٹل امپیئرمنٹس, مطلب کوئی خرابیاں آتی ہیں, ڈس آرڈرز آتے ہیں, ان سب کے علاج کو, ان سب سے ڈیل کرنے کو ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. ہیلتھ کیئر ڈیلیور کون کرتا ہے؟ ہیلتھ کیئر از ڈیلیورڈ بائی پریکٹیشنرز ان میڈیسن. اب جو میڈیسن میں پریکٹیشنر ہوتے ہیں نا, جو میڈیسن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں, وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. وہ ڈینٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں, MBBS ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں, نرسز ہوتی ہیں, فارماسسٹ ہوتے ہیں, الائڈ ہیلتھ سائنسز والے ہوتے ہیں, دوسرے کیئر پرووائڈرز ہو گئے, DPT وغیرہ وغیرہ. It refers to work done in providing primary, secondary, tertiary care as well as in public health. اب یہ ہیلتھ کیئر کی جو لیگل گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ بھی بتاتی ہیں ہیلتھ کیئر کیا کہتی ہے. آپ نے پیشنٹ کا پرائمری ہاسپٹل ہو, سیکنڈری ہاسپٹل ہو, ٹرشری ہاسپٹل ہو, یا کوئی بھی پبلکلی کسی کو ہیلتھ پرووائڈ کرنی ہو, تو آپ ان اصولوں پہ چل کے ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں. پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری کیئر کیا ہوتی ہے؟ پرائمری وہ ہوتا ہے جو ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہو, جنرل, وہاں پہ بیماریوں والے وقتی طور پہ جو بیمار ہو جاتے ہیں, نزلہ, بخار, زکام, تو کم لوگوں کی سہولیات وہاں پہ میسر ہو, اس کو پرائمری ہاسپٹل کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سیکنڈری ہاسپٹل تھوڑا اس سے زیادہ اسپیشلائزڈ ہوتا ہے, یہاں ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تھوڑے اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں. پہلے والے میں جنرل فزیشینس بیٹھتے ہیں, دوسرے میں اسپیشل ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں جو خاص قسم کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. ٹرشری کیئر اس سے زیادہ اسپیشلائزڈ آتا ہے جہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ برن سینٹرز ہوں گے, ان کا پھر نیورو کے سینٹرز ہوں گے الگ, کارڈیک سینٹرز الگ ہوں گے, اور ہر طرح کی بیماری کے لیے سرجن پائے جائیں گے. تو یہ ٹرشری کیئر کہلاتا ہے. ان آل کیسز اکارڈنگ ٹو WHO. اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں نے بتایا تھا, یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ادارہ ہے جو لیگل گائیڈ لائنز دیتا ہے پوری دنیا کے لیے. یہ ایک ہی ادارہ ہے, یہ سب کو سارے ممالک کو یہ گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ اس طرح سے آپ نے لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ویل فنکشننگ ہیلتھ کیئر سسٹم ریکوائرز اے فائنینشنگ میکینزم. ایک پراپر جو ہے بجٹ ہونا چاہیے, وہاں پہ فائنینسز ہونے چاہیے, ریسورسز ہونے چاہیے,
ایک پراپر بجٹ ہو جس کے تھرو پورا میکنزم چلایا جائے، پھر اے ویل ٹرینڈ اینڈ ایڈیکویٹلی پیڈ ورک فورس، پھر ایک ویل ٹرینڈ اچھی ٹریننگ کی گئی ہو ڈاکٹرز کی، اور جو ورک فورس سے ریلیٹ مطلب ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوں، انتظامیہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں گے، پیشنٹس کو علاج کریں گے، ان کو اچھی تنخواہیں دی جائیں، ریلائبل انفارمیشن، مطلب ایسی کوئی انفارمیشن نہ ہو جو قابل اعتبار نہ ہو، قابل اعتبار انفارمیشن ہونی چاہیے جس کی بیس پہ فیصلے لیے جا سکیں، اینڈ پالیسیز، اور اس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے، اینڈ ویل مینٹین فیسلٹیز، اور اچھی قسم کی سہولیات دینی چاہیے، لاجسٹکس، ٹھیک ہے، ٹو ڈیلیور کوالٹی میڈیسنز اینڈ ٹیکنالوجیز، اس طرح کی کوالٹی میڈیسنز ڈیلیور کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کوئی خراب اٹھا کے آپ میڈیسنز دے دیں، اور ٹیکنالوجیز بھی بہترین ہونی چاہیے، نیو ٹائم کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ پیشنٹ کو کہیں اور دور جانا نہ پڑے اور مسئلہ نہ ہو۔ تو دیز ور دا لیگل گائیڈ لائنس۔ اب ہیلتھ کیئر پرووائڈر ریکوزٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہیلتھ کیئر جو دینے والے ہیں نا، ان کی ایلیجیبلٹی کیا ہونی چاہیے، ان سے ریلیٹڈ ضروری چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ اٹ ریفرس ٹو دا ریگولیشنز، یہ وہ اصول بتاتا ہے یوزڈ بائی دا کنٹریز ٹو کنٹرول دا کوالٹی آف انڈیویجول ہیلتھ کیئر ورکرز پریکٹسنگ ان دیئر ریلیٹڈ فیلڈ۔ ابھی کچھ کنٹریز میں یوز ہوتی ہیں ریگولیشنز، وہ کیا کہتی ہیں جی، جو علاج کرنے والے ہیں نا، ان کی خود کی پہلے اپنی صحت بہت بہترین ہو، اینڈ ٹو کنٹرول دا سائز آف ہیلتھ لیبر مارکیٹ، اور جنہوں نے ہیلتھ لیبر مارکیٹ دینی ہے نا، ہیلتھ لیبر مارکیٹ مطلب جنہوں نے پرووائڈ کرنا ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ سائز ہو، یہ نہیں بہت زیادہ پیشنٹس ہیں نہیں اور ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہیں، آپ پے کیسے کرو گے ان کو؟ بیلنسڈ ہونی چاہیے سچویشن۔ دے انکلوڈ سرٹیفکیشن، پھر اس میں ڈاکٹر جو ہیں وہ سرٹیفائڈ ہونے چاہیے، ڈگری ان کی کمپلیٹ ہو، اینڈ پروف آف منیمم ٹریننگ فار ریگولیٹڈ ہیلتھ پروفیشن، پھر ان کے پاس پروف بھی ہو کہ انہوں نے تھوڑی بہت منیمم ٹریننگ لی ہوئی ہے، جس پروفیشن میں وہ آئے ان کے پاس انہوں نے ہاؤس جاب ایٹسیٹرا کی ہوئی ہے، انٹرنشپس کی ہوئی ہیں، تاکہ ان کو سسٹم میں رہتے ہوئے ہر چیز کا علم ہو۔ ان ہیلتھ کیئر سسٹم، ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہو آفرز میڈیکل، نرسنگ اور ادر ٹائپ آف ہیلتھ کیئر سروسز۔ اب ایک ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو پرووائڈ کرتا ہے نا یہ ساری چیزیں، وہ ریکوائرڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسپیسیفک ریکوزٹس اکارڈنگ ٹو لا پٹ کرے۔ اب بہت سارے ایسے نمبر آف پروفیشن ہوں گے جو ریگولیشنز کو سبجیکٹڈ ہوں گے، جو ان ضروریات پہ، مطلوبات پہ پورا اترتے ہوں گے، جو مطلوبہ چیزیں ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی ایلیجیبلٹی کی کہ وہ یہ جاب کر سکتے ہیں، صرف وہی آ سکتے ہیں اس لیگل پروفیشن میں۔ بہت سارے کنٹریز میں کمپیٹنٹ اسٹاف ہے ریگولیٹری بورڈز میں ہو ڈاکومنٹس دا سرٹیفکیشن اور لائسنسنگ آف ہیلتھ ورکرز اینڈ دیئر ورک ہسٹری، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ سرٹیفائی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں۔ بہت ساری کنٹریز میں لیگل پروفیشن کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ انہوں کے یہ سرٹیفائڈ ہیں کہ نہیں، ان کا لائسنس ہے کہ نہیں، یہ پریکٹس کر رہے ہیں تو کس بیس پہ کریں، ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا رہی ہے، ٹریننگ کیا رہی ہے، ورک ہسٹری کیا رہی ہے۔ پروسیس فار پروفیشنل سرٹیفکیشن ویری اکراس پروفیشنز اینڈ کنٹریز، پھر ڈفرینٹ کنٹریز میں جیسے سرٹیفائی کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ہر ملک کا طریقہ کار اپنا ہے۔ اب سرٹیفکیشن ٹو پریکٹس اے پروفیشن یوزلی ڈز ناٹ نیڈ ٹو بی رینیوڈ۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو سرٹیفکیشن ہے، ڈگری، آپ وہ اس کو رینیو کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پتہ ہے آپ نے گریجویشن کر لی ہے۔ پھر جو لائسنس ہوتا ہے اس کی رینیول کی آپ کو وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی رہتی ہے، صحیح ہے، یا اس کے لیے آپ کو ایک ایگزام دینا پڑے گا یا پھر آپ کو فی پے کرنی پڑے گی اور وہ رینیو ہو جائے گا لائسنس، جس کی بیس پہ آپ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موسٹ ہیلتھ کیئر انڈسٹریز امپلائر پبلش دا اسپیسیفک ریکوزٹس فار پرسن سیکنگ امپلائمنٹ بائی مینس آف جاب بورڈز اینڈ ایڈس فار امپلائمنٹ پریکٹسنگ ہیلتھ کیئر وداؤٹ دا اپروپریٹ لائسنس از گریجولی سیریس کرائم۔ اب کچھ ایسی کمپنیز ہیں، کچھ ایسے جاب بورڈز ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ دے دیتے ہیں، کچھ خاص صرف ریکوائرمنٹس رکھتے ہیں لیکن لائسنس کے بغیر وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ ایک جرم ہے لائسنس کے بغیر کام کرنا۔ جب تک آپ کو پراپر ٹریننگ نہیں ہوگی آپ نہیں کام کر سکتے۔ جیسے گاڑی کا لائسنس ہوتا ہے وہ تبھی ملتا ہے جب آپ نے پریکٹس کی ہو، ہر چیز کا لائسنس ہوتا ہے۔ دین آتا ہے جی رسک مینجمنٹ۔ ایک ہاسپٹل میں رہتے ہوئے جب بہت سارے مریض ہوں گے، دوائیوں سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، تو پھر آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، ہر چیز میں جس پروفیشن میں آپ وہاں خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ خطرات جی کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ کوئی فائنینسز کا مسئلہ آ گیا، کوئی پیشنٹ ریلیٹڈ مسئلہ آ گیا، کوئی انلیگل کام کر بیٹھے ہیں تو اس کا سولوشن نہیں مل رہا، یا کچھ بھی اس طرح کے رسک مینجمنٹ ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر وارڈ کی میڈیسنز یا پھر پیشنٹ ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں۔ اب رسک کیا ہوتے ہیں اور ان کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔
رسک مینجمنٹ ہوتی کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اسیسمنٹ ہے اینڈ پرائرٹائزیشن ہے آف رسکس فالوڈ بائی کوآرڈینیٹڈ اینڈ اکنامیکل اپلیکیشن آف ریسورسز ٹو مینیمائز monitor and control the probability and of unfortunate events or to maximize the realization of opportunities. سب سے پہلے کیا ہے رسک مینجمنٹ؟ آئیڈینٹیفیکیشن ہے کن کی؟ رسک کی، جو خطرات لاحق ہیں. اسیسمنٹ ہے، ان کی آپ ان کا انالیسس کرتے ہو، تجزیہ کرتے ہو، شناخت کرتے ہو کس کس قسم کے، پھر تجزیہ کرتے ہو کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، پھر آپ کو ان کو پرائرٹائز کرتے ہو کہ کون سا رسک سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس کو پہلے حل کرنا چاہیے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. اب اس میں آپ کیا کیا چیزیں شامل کرتے ہو رسک مینجمنٹ میں؟ آپ فائنینشلی بھی دیکھتے ہو، ریسورسز اپلائی کرتے ہو تاکہ رسک کو، خطرات کو کم سے کم کیا جا سکے، پیسہ لگاتے ہو، آپ مانیٹر کرتے ہو، جائزہ لیتے ہو، اور پھر کنٹرول کرتے ہو پروبیبلٹی کو. مطلب پروبیبلٹی مینس کہ اگر اس کے چانسز ہیں رسک بڑھنے کے، خطرات بڑھنے کے، تو اس کو کنٹرول کرو. یا پھر انفارچونیٹ اگر بدقسمتی سے کوئی ایسے ایونٹس ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کنٹرول کرو. اور ٹو میکسیمائز، یا پھر آپ بڑھا دو دا ریئلائزیشن آف اپرچونیٹیز، مواقع جتنے آپ کے پاس ہیں ان کی ویلیو، ان کی پرسنٹیج کو بڑھا دو تاکہ رسک کم سے کم ہو سکے. دس از رسک مینجمنٹ. رسکس کین کم فرام انسرٹنٹی ان فائنینشیل مارکیٹس، پروجیکٹ فیلئرز، لیگل لائبلٹیز، کریڈٹ رسک اینڈ ایکسیڈنٹ ایٹسٹرا. اب رسک پیدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بغیر یقینی صورتحال ہے، آپ کے فائنینسز، بجٹ وغیرہ، ذخیرے جو ہیں، آپ نے ذخائر آپ کے ان میں مسئلے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، پروجیکٹ آپ نے جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں، لیگل لائبلٹیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کریڈٹ رسکس اینڈ ایکسیڈنٹس، ہر مطلب پیسے سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کی بجٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، لیگل لائبلٹیز آپ کی پوری نہیں ہے، جو آپ نے گولز رکھے ہوئے سیٹ وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، یا کوئی بھی ایکسیڈنٹس اس طرح کے ہو گئے ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے جن کی وجہ سے بہت زیادہ برڈن آ گیا ہو، اسٹریس ہو رہا ہو، پیشنٹ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، فائنینسز ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں رسک میں آتی ہیں. پھر آتا جی میتھڈ. اب رسک مینجمنٹ کرتے کس طرح سے، مینج کیسے کرتے ہیں، مینجمنٹ کے میتھڈ کیا کیا ہیں؟ For the most parts, these methods consist of following elements performed more or less in the following order. وہ کہتے ہیں یہ اب زیادہ کہیں پہ بہت سارے کے سارے پرفارم ہو رہے ہیں کسی ہاسپٹل کے میتھڈ، کہیں پہ ایک دو چار ہو رہے ہوں گے، لیکن ہو ضرور رہے ہیں، اور ان کو کس آرڈر میں کیا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں. نمبر 1، آئیڈینٹیفائی کریکٹرائز تھریٹس. سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پہچاننا ہے اور کریکٹرائز کرنا ہے تھریٹس کو کہ کس کس قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. نیکسٹ آتا ہے assess the vulnerability of critical assets to specific threats. پھر آپ نے جو critical assets ہیں نا، جو خاص قسم کے آپ کے ذخائر ہیں، ان کو اگر کوئی خطرات لاحق ہیں، ان کی vulnerability دیکھنی ہے کہ یہ vulnerability ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ جلدی خطرہ جس کو ہو سکتا ہے، اس چیز کو آپ نے جو ہے نا اس چیز کا تجزیہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے، اس کو پہلے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. نمبر 3، ڈٹرمن دا رسک. پھر آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے رسک ہے کس قسم کا، دیٹ از دا ایکسپیکٹڈ لائکلیہڈ. پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے، اس کی جڑ کیا ہوگی، پھر اس کے کانسیکوینسز آف اسپیسیفک ٹائپس آف اٹیکس آن اسپیسیفک ایسٹس. اگر کسی ایک خاص قسم کے ذخائر ہیں، خاص قسم کی چیزیں آپ کی ٹارگیٹس ہیں، ان پہ حملہ ہو رہا ہے کسی قسم کا، یا کوئی بھی خطرات لاحق ہے اس کو، تو اس کے نتائج کیا آ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نے رسک کو ڈٹرمن کرنا ہے، جائزہ لینا ہے. پھر کیا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی ٹو ریڈیوس دوز رسکس. پھر آپ نے پہچان کرنی ہے کہ ان رسک کو آپ نے ریڈیوس کیسے کرنا ہے، کم سے کم کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایسے طریقے اپنانے ہیں کہ ان خطرات کو، ان جو ڈینجرز ہیں، رسکس ہیں، ان کو کم کیسے کرنا ہے. پھر آپ نے ان رسک ریڈکشن جو میئرز ہیں نا، ان کو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے. کیسے؟ ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، آپ نے پلان بنانا ہے. ایک طرف رسک لکھ لینے ہیں، جو سب سے زیادہ خطرہ والا ہوگا رسک وہ سب سے اوپر، پھر اسی کے ساتھ اس کو طریقہ جو آپ نے اپنایا ہے اس کو حل کرنے کا وہ بھی سب سے اوپر. تو ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ رسک جا رہے ہیں لائن میں اوپر سے نیچے، اسی طرح سے آپ نے اوپر سے نیچے ان کے میئرز ان کے سامنے لکھ دینے، اور یہ اسٹریٹجی ہوگی اور اسی کے اکارڈنگ آپ نے چلنا ہے. دیز آر دا میتھڈز آف رسک مینجمنٹ. نیکسٹ آتا ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ٹاپک آف آور چیپٹر از پرنسپلز آف رسک مینجمنٹ.
اب رسک مینجمنٹ پڑھ لی ہم نے، رسک مینجمنٹ کے ہم نے میتھڈس پڑھ لیے، اب اصول کیا کیا ہونے چاہیے رسک مینجمنٹ کے وہ دیکھتے ہیں. دا انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن ISO، یہ انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، اسٹینڈرڈ بناتا ہے وہ کہ کس چیز کا اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے. وہ بتاتا ہے کہ یہ فالوئنگ اصول ہیں، ان کے مطابق آپ نے رسک مینجمنٹ کو لے کے چلنا ہے کسی بھی ادارے میں. اب رسک مینجمنٹ شوڈ کیا ہونا چاہیے، رسک مینجمنٹ کو کریٹ ویلیو ریسورسز ایکسپینڈیڈ ٹو مائگریٹ رسک. آپ نے اس طرح کے ریسورسز پیدا کرنے ہیں، رسک مینجمنٹ اس طرح کی جائے کہ جو آپ کے خطرات ہیں نا وہ آپ ان کو ختم کر دو یا مائگریٹ کر دو، تبدیل کر دو ان کو فائدہ مند چیزوں میں. پھر دوسرا پوائنٹ ہے رسک مینجمنٹ شوڈ بی این انٹیگرل پارٹ آف آرگنائزیشنل پروسیسز. کوئی بھی ادارہ ہے، آرگنائزیشن ہے، اور اس کے ڈفرینٹ میکنزم چل رہے ہیں. میکنزم کیا ہوں گے کہ ہسپتال لیتے ہیں، ہسپتال کے کیا ہوتے ہیں پروسیسز، وارڈ میں دوائی کون سی جانی ہے، فلانے وارڈ میں دوائی کون سی جانی ہے، کون سے پیشنٹ کے لیے کتنے ریسورسز چاہیے، او پی ڈی اور جو آؤٹ پیشنٹ ڈور ہوتا ہے، ان پیشنٹ ڈور ہوتا ہے، ایمرجنسی وارڈ، ہر طرح کی چیزیں مینیج ہونی ہوتی ہیں، فائنینسز مینیج ہونے ہوتے ہیں، ہر طرح کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، کون سا سٹاک آ رہا ہے، کون سا سٹاک جا رہا ہے، میڈیسنز کا اور دوائیوں سے ریلیٹڈ، پیشنٹ سے ریلیٹڈ، ہر چیز سے ریلیٹڈ آپ وہاں پہ ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہو، ڈفرینٹ میکنزمز ہوتے ہیں. تو رسک مینجمنٹ کو بھی اس آرگنائزیشن پروسیس کا ایک خاص اہم پارٹ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو ISO. It should be an integral part of organizational processes. Number 3, be part of decision making process. اب ایک جو فیصلہ کن پروسیس ہوتا ہے نا اس میں رسک مینجمنٹ بھی آنی چاہیے کہ اس پہ بھی جو خطرات لاحق ہیں ان کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے، وہ بھی ایک ڈیسیژن جب میٹنگ بیٹھتی ہے وہاں پہ اس پہ بھی فیصلے ہونے چاہیے. پھر ایکسپلسائٹلی ایڈریس انسرٹنٹی اینڈ ازمپشنز. پھر اس کو ایکسپلسائٹلی مکمل طور پہ اس کو ایڈریس جائزہ لینا چاہیے کہ کیا کیا بغیر یقینی چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا ازمپشنز آپ انہیں مفروضے قائم کرنے ہیں، کون کون سے میئرز آپ نے رسک مینجمنٹ میں ٹیک اپ کرنے ہیں رسک کو کم کرنے کے لیے. 5th ہے رسک مینجمنٹ شوڈ بی سسٹمیٹک اینڈ اسٹرکچرڈ. اب رسک مینجمنٹ جب آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے، جیسے میں نے بتایا آپ نے پرائرٹائز کر لینا ہے، رسک کی ایک لسٹ بنا لینی ہے، سب سے اوپر خطرات سب سے زیادہ کون سے والا خطرناک رسک ہے وہ رکھ لینا ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. اب جو سب سے پہلے رکھا ہے آپ نے اسی کے اکارڈنگ آپ نے ایک اس کی میئر کو رکھا ہے، آپ نے ایک طریقہ اپنایا ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. وہ جو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے جس رسک سے، اسی کے ساتھ آپ نے اسی کا میئر رکھنا ہے. پھر اسی طرح آپ نے سسٹمیٹکلی لے کے چلنا ہے چیزوں کو، سب سے پہلے وہ، پھر ایسے باری باری اور اسٹرکچرڈ ہو. کوئی یہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا رسک کون سا ہے اور آپ اس پہ میئر کون سا اپلائی کر رہے ہو، کون سا طریقہ اپلائی کر رہے ہو، اپنا رہے ہو اس کو سالو کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. پھر ہے بی بیسڈ آن دا بیسٹ اویلڈ انفارمیشن. رسک مینجمنٹ ایسے کرنی ہے کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے وہ بہت بہترین ہو، ہر چیز پوری ہو، اسی کے اکارڈنگ آپ رسک کو کم کرنے کی کوشش کریں. بی ٹالریبل. پھر ٹالریبل ہونا چاہیے، مطلب ٹالریبل ہوتا ہے برداشت کے قابل. رسک مینجمنٹ کہ آپ کے فائنینسز پہ بھی زیادہ وہ آپ کا پیسہ کوئی زیادہ نہ لگ جائے اور پیشنٹ بھی افیکٹ نہ ہو، ڈاکٹرز بھی افیکٹ نہ ہو، اسٹاف افیکٹ نہ ہو، انتظامیہ افیکٹ نہ ہو. بی ٹالریبل. ٹیک ہیومن فیکٹرز انٹو اکاؤنٹ. پھر آپ نے انسانوں کو اپنے اس میں اکاؤنٹ میں لینا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی مدد لیں رسک مینجمنٹ میں. بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ انکلوسیو. رسک مینجمنٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ انکلوسیو. ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، انکلوسیو ہونا چاہیے، خاص قسم کا ہونا چاہیے. شفاف ہونا چاہیے رسک مینجمنٹ، کوئی بے ایمانی نہ ہو اس میں، اور جو جو چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں. آپ نے رسک کو کم کر کے جو اپنا گول اچیو کرنا ہے وہ اس میں پورا ہو رہا ہو، اس طرح کی مینجمنٹ ہونی چاہیے. پھر بی ڈائنامک. رسک مینجمنٹ میں مطلب آپ چینجنگ لانا چاہو اپنے میئرز میں، وہ اس طرح سے ہو یا وہ کوئی پازیٹیو چینج لا سکتا ہو رسک مینجمنٹ، یہ نہ ہو مزید آپ کا نقصان ہو، ایسی آپ نے میئرز ٹیک نہیں کرنے. اٹریٹو ہو مطلب ریلیٹو ہو اور رسپانسو ٹو چینج، یہ تبدیلی اس میں آ سکتی ہے، اس میں گنجائش ہو تبدیل ہونے کی اور پازیٹیو چیز کی طرف آنے کی.
بی کیپیبل آف کنٹینیول امپروومنٹ اینڈ انہینسمنٹ. یہ اس قابل ہو رسک مینجمنٹ آپ نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہ مسلسل امپروومنٹ لائے آپ کے سسٹم میں اور ایڈوانسمنٹ لائے, تیزی لائے, کامیابی کی طرف لے کے جائیں. پھر آپ کی جو رسک مینجمنٹ ہے شوڈ بی کنٹینیولی اور پیریوڈکلی ری اسسڈ. شوڈ بی کنٹینیولی مطلب مسلسل اور پیریوڈکلی یا وقفے سے, مطلب ہر 15 دن بعد, ہر 20 دن بعد, لیکن ہوتے رہنے چاہیے مسلسل. ری اسسڈ مطلب جائزہ آپ لیتے رہیں, اس کو چیک کرتے رہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ایسے ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, دیز ور دا پرنسپلس. کون کون سے ہیں کہ کریٹ ویلیو ریسورسز ایکسپینڈیڈ ٹو مائگریٹ رسک, بی این انٹیگرل پارٹ آف آرگنائزیشنل پروسیسز, بی پارٹ آف ڈیسیژن میکنگ پروسیس, ایکسپلسائٹلی ایڈریس انسرٹینٹی اینڈ assumptions. یہ رسک مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. بی سسٹمیٹک اینڈ اسٹرکچرڈ, بی بیسڈ آن دا بیسٹ اویلڈ انفارمیشن, بی ٹالریبل, take human factors into account, be transparent and inclusive, be dynamic, iterative and responsive to change, be capable of continual improvement and enhancement, be continually or periodically reassessed. That's all for today's lecture. I hope آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور اس کی تیاری بھی کریں گے. یہی چیپٹر آپ لوگوں کا آنا ہے پیپر میں, آپ کے منتھلی جو ٹیسٹ ہونے ہیں انشاءاللہ. تو اچھے سے تیار کریں, ایم سی کیوز بھی اچھے سے تیار کریں, ایزی ہوگا, کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. اور ہم اس کو ریوائز بھی کریں گے نیکسٹ اپ کمنگ لیکچرز میں انشاءاللہ. آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے گی. تو ایزی ہے. سوشل بیہیویئر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, اس کی گائیڈ لائنس پڑھی ہیں, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہم نے کمیونیکیشن پہ پڑھا, کانفلکٹ پڑھا, کانفلکٹ کی ٹائپس پڑھی. میریٹل کانفلکٹ تھا اور اس میں پھر کچھ ٹائپس ہم نے پڑھ لی, اس کو ریزالو کرنے کی سولوشن پڑھے, انٹرونشنز کنفلکٹ کی. پھر اس پہ ہم پروفیشنلزم پہ آ گئے, ہم میڈیکل ایتھکس پہ آ گئے. پھر اس کے بعد پروفیشنلزم پہ آ گئے, اس کی ٹائپس پڑھی, پرنسپلز پڑھے, رسپانسبلٹیز پڑھی پیشنٹس کی. دین ہم آگے جی لیگل گائیڈ لائنس پہ, ہیومن ہیلتھ کیئر کیا ہوتی ہے اس پہ آ گئے. پھر ہم نے رسک مینجمنٹ کو پڑھا. آج ہم نے اپنے پرنسپلز پڑھے ہیں رسک مینجمنٹ کے. اینڈ یور لیکچر ہیز بین اینڈڈ. آپ لوگوں کا لیکچر ختم کر دیا گیا ہے. اوکے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.